بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ستمبر 1965 کا دن پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ اس دن پاکستانی نوجوانوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے وطن کی حفاظت کی تھی۔ 6 ستمبر کی صبح ٹھیک 3:45 پر ہندوستان کی جانب سے واگا بارڈر پر ایک گولہ آ کر گرا، جسے بھارت کی جانب سے پہلا فائر قرار دیا گیا۔ اس موقع پر SJCP پوسٹ پر موجود پلاٹون کمانڈر محمد شیراز چوکنا ہو گئے اور پوسٹ پر بھارت کی جانب سے مزید فائرنگ شروع ہو گئی۔ محمد شیراز نے جوابی فائرنگ کی اور یوں دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا، جو ستمبر کی تاریخی جنگ کی ابتدا تھی۔ لڑائی اتنی شدید ہو گئی کہ بھارتی فوجیوں نے قریب آ کر دستی بم بھی پھینکنے شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ حملہ اچانک تھا، لیکن پاکستانی سپاہیوں نے اس کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ جب پاکستانی دستی بموں کی ضرورت پڑتی تو سپاہی رینگ کر کمک کے پاس آتے اور رینگ کر آگے موجود سپاہیوں کو بم تھماتے تھے۔ اسی اثناء میں محمد شیراز دشمن کی گولیوں سے شہید ہو کر جنگ ستمبر کے پہلے شہید کا اعزاز حاصل کر گئے۔ اگرچہ جنگ عظیم دوم میں کئی ممالک کے لاتعداد ٹینک استعمال ہوئے تھے، اس حساب سے یہ ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی، لیکن 1965 کی جنگ میں بہت کم دنوں میں لگ بھگ 600 ٹینکوں نے حصہ لیا تھا، جس میں بھارت کے سینچورین ٹینک بھی شامل تھے۔ عددی برتری کے لحاظ سے بھارت کے پاس بہت اسلحہ تھا اور ان ٹینکوں کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے عظیم سپاہیوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر کے ناکارہ بنا دیا۔ بھارت میں چاوانڈا کا مقام اب بھی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ پاکستانی سپاہی نے بھارتی صفوں میں گھس کر ان کی سفلی تدابیر کو ناکام بنا دیا تھا۔ دوسری جانب میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے اسی طرح کے مارکے میں شجاعت اور عظمت کی نئی داستان رقم کر دی تھی۔ میجر عزیز بھٹی اپنے جانثاروں کے ساتھ BRB نہر کے پاس ڈٹے ہوئے تھے، جس پر بھارتی افواج قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ 7 ستمبر کو بھارت نے پوری طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا اور میجر عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے صرف 110 سپاہیوں کی مدد سے بھارت کی پوری بریگیڈ کو 10 گھنٹوں تک روک کر رکھا اور دن رات مورچے پر ڈٹے رہے۔ یہ اعصاب شکن مارکا جب 12 ستمبر کو 5ویں روز میں داخل ہوا تو اس وقت تک میجر عزیز بھٹی بھارت کے 6 حملے روک چکے تھے۔ آگے جانے والے پاکستانی سپاہی اور ٹینک ایک مقام پر پھنس گئے تھے جنہیں واپس لانا ضروری تھا۔ اس پر انہوں نے اپنی فوج کو منظم کر کے کئی اطراف سے حملہ کیا اور پاکستانی فوجی گاڑیوں اور سپاہیوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اندھا دھند گولہ باری اور فائرنگ کے دوران ایک شیل نے ان کے کندھے کو شدید زخمی کر دیا اور وہ صرف 42 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ 1965 کے ایک اور ہیرو یونس خان شہید کا نام سنہرے حروف سے زندہ رہے گا۔ انہوں نے پٹھان کوٹ بھارت کے فضائی اڈے پر حملہ کیا اور اپنی مہارت سے بھارتی فضائیہ کے 15 طیارے تباہ کر دیے، جن میں بھارت کے اہم طیارے کینبر اور دوسرے طیارے شامل تھے۔ بعض ذرائع کے مطابق جب وہ بھارتی حدود میں داخل ہوئے تو ان کے طیارے پر بھارتی طیاروں کی جانب سے فائرنگ ہوئی اور طیارے کو نقصان پہنچا، لیکن بعض حوالہ جات کے مطابق انہوں نے بھارتی علاقے پٹھان کوٹ کے پاس فضائی اڈے پر موجود پاکستانی حملے کے لیے کھڑے طیاروں سے اپنا طیارہ ٹکرا دیا، جس میں بھارت کے 15 طیارے جل کر راکھ ہو گئے اور دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ 1965 کی ولولہ انگیز جنگ میں زخمی فوجیوں کے علاج پر مامور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نصرت جہاں سلیم نے ISPR کے شمارے میں لکھا ہے کہ جنگ کے دوسرے روز ایک لمبا تڑنگا فوجی اسٹریچر پر لایا گیا جو اپنی نحیف آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ 1965 کی جنگ میں جب وہ فوجی لایا گیا تو اس نے اپنی ماں سے سینے پر گولی کھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن خود ڈاکٹر یہ جاننے سے قاصر تھے کہ اسے گولی کہاں لگی۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور بلڈ پریشر گرتا جا رہا تھا۔ جب ٹانگ کا زخم کھولا گیا تو وہاں سے گولی ایک سوراخ کو چیرتی ہوئی پیٹ کی جانب جاتی ہوئی معلوم ہوئی۔ پھر یکایک معلوم ہوا کہ گولی اس کی خواہش کے مطابق عین اس کے سینے پر لگی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اس فوجی نے آخری سانس لیا اور شہید ہو گیا۔
میجر نصرت جہاں کے مطابق جب خون کی احتیاط کی اپیل کی گئی تو ایک پورا شہر امڑ آیا اور سب کی خواہش تھی کہ فوجیوں کو اسی کا خون لگایا جائے۔ خون کی اشد ضرورت تھی کیونکہ گہرے زخم اہم رگوں کو مجروح کر رہے تھے اور زخمیوں کی حالت کمزور تھی۔ ایک پاکستانی میجر کو محاذ پر ایک بھارتی فوجی ملا جو شدید زخمی تھا اور اسے اپنے سپاہی بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ کئی روز سے ایک پل کے نیچے زخمی پڑا تھا کہ اسے ایک پاکستانی میجر نے اٹھایا، پانی پلایا اور وعدہ کیا کہ ابھی وہ ایک بڑے مشن پر جا رہا ہے لیکن واپس آ کر ضرور علاج کی غرض سے اسے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال CMH لے جائے گا، اور یہ وعدہ اس نے واپس آ کر پورا کیا۔ یہ زخمی بھارتی سپاہی لاہور لایا گیا اور کئی ماہ کے علاج کے بعد صحت یاب ہوا کیونکہ زخم علاج نہ ہونے کی وجہ سے ایک ناسور بن چکا تھا۔ یہ 1965 کے ہمارے ہیروز تھے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک پاکستان کو سلامت رکھے۔